علم والوں کو جب تبلیغ کا حکم دیا جائے یا تبلیغ کرنے لگے اس نور کا ہر لحاظ سے علم ہونا چاہیے کہ علم ہی روشنی کی دلیل ہے، جس کی دلیل ہے اس پر ایمان ہونا ہی، اور جس پر ایمان ہے اس کی طرف بلانا بھی، اور جس کی طرف بلا رہا ہے اس کے بارے میں سمجھانا بھی، اور جس کے بارے میں سمجھا رہا ہے اس کے درجات بتانا بھی، اور جس کے درجات بتا رہا ہے اس کے مقررہ حد اور حدود اور وسعتیں بتانا بھی، اور اس کی عظمت شان درجات حقیقت حق سے سمجھانا بھی، اور حق کی طرف قرب میں لے جانا بھی اسی کا فرض ہے جو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو یہ لازم علم ہونا چاہیے کہ میں تبلیغ کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تبلیغ شان عظمت اظہار کلی نور حق حقیقت معرفت روحانیت وحدت شعور علم تاجدار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے ذریعے انسان کو دولتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام دولتوں کا انسان کو علم ہونا چاہیے تاکہ علم کے ذریعے انسان کو نافع کی طرف بلا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم میں ہی تو کل نافع کی خبریں رکھی ہوئی ہیں، اب تبلیغ کرنے والے کے پاس علم ہوگا تو وہ دوسرے انسانوں کو نافع کی طرف بلائے گا اور نافع کی دلیل دے کے سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن نفسوں میں تمہارے لیے بلا رکھا ہوا ہے اور کون سے ایسے نفس ہیں جو تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ ہیں۔ ایسے نفسوں سے بچانا جو نفس نقصان دیتے ہیں، یہی تو تبلیغ والے کے دین کی عظمت پاسائی ہے اور فضیلت حق ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا اسی کو حق ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے جو دین سلامتی کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو اپنے تمام فرض خیر و عافیت کے ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ علم والے کو علم سے تبلیغ ثابت کرنی اور تبلیغ خیر و برکت ملتی ہے جب وہ اپنے فریضوں پر اپنا تن من دھن لٹانے سے بھی دریغ نہ کرے، وہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے سرخم کرنے والا ہو، اللہ کے قرب کے لیے قربانی دینے والا ہو، اللہ کے لیے ہی علم حاصل کرے اور اللہ کے لیے ہی اس پر عمل کرے اور اللہ کے لیے ہی اس علم سے تبلیغ کرے اور عمل کی طرف بلائے، اور جو عمل کی طرف آ جائے ان کو عمل سمجھائے، اور جن کو عمل سمجھ آ جائے انہیں نور کی طرف لے جائے، اور جو نور کی طرف چل پڑے انہیں دیدار کی عظمت شان ربوبیت نور حق سے حقیقت حق کا درس دے۔ دین تبلیغ اصل میں درس وقائے نور حق سلامتی شان عظمت بقائے صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان مومن کو دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرما لیا اسے اللہ نے اپنا نور عطا فرما دیا۔ نور اثار جسم و سلامتی ہی تبلیغ دین اثار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے فرشتوں کے اثار میں لے لیا جو اللہ کے دین کو پھیلانے لگ گیا اور دوسرے انسانوں کو دین کی طرف بلانے لگ گیا اور دین سمجھانے لگ گیا اور عقلی دلیلیں دے کر دین کی عظمت بتانے لگ گیا۔ وہی تو تبلیغ کرنے والا شان عظمت ربوبیت اظہار حق کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دین کا علم عطا فرمایا ہے وہی تو حق ہے، اور جو حق ادا کرنے والا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہے۔ شان حقیقت حق ہی تو دوستی دلیل حق ہے۔ اللہ کے دوست ہی تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ ان کا حق انہیں عطا کرتا ہے۔ شان عظمت بزرگی حق سے ہی عطائے عظمت اظہار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہی تو ان پر ظاہر ہے اور وہ ان عطاؤں سے ہی تو دلیل حق کے پاسدار ہیں۔
تبلیغ کرنے والے کے لیے ہی کل عظمت اظہار الہی ہے اور اللہ اسے ہی پسند کرتا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرے اور لوگوں کو قدر بتائے، اللہ رسول کے فرمانوں کو سنائے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے، پھر ان فرمان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی عظمتیں، فضیلتیں، برکتیں، نصیحتیں چاہتے ہیں اور درجات بتائے کہ کیا کیا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل داخل ہونے کی وجہ سے اللہ کیا کیا عطا کرتا ہے۔ اور جس کو معلوم ہو جائے گا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا وہ ضرور عظمت اظہار حق سے حق ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیتا ہے وہ نور توحید کا وارث ہو جاتا ہے۔